اکبر الکبائر میں سے نمبر 4 کبیرہ گناہ جو ہے وہ نماز کا ترک کرنا ہے، نماز کا چھوڑنا ہے، نماز کا نہ پڑھنا ہے، جس کو ہم بہت لائٹ لیتے ہیں، بہت معمولی لیتے ہیں، نماز کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں کرتے، نماز کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ لی۔ اب دیکھیں نماز کو ترک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ نماز فرض عین ہے، ہر مسلمان بالغ عاقل مسلمان مرد عورت پر جو ہے 24 گھنٹے میں 5 نمازیں جو ہے وہ فرض ہیں، وہ ہر حال میں پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ خواتین کے لیے شرعی عذر ہیں، مردوں کے لیے تو کوئی شرعی عذر نہیں۔ نماز میں رعایتیں ہیں، معافی نہیں ہے، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے نہیں، اشارے سے، بہرحال نماز ہر حال میں پڑھنی ہے۔ اور نماز کے ترک کرنے پر اتنی سخت وعیدیں سورہ مدثر کے اندر جو ہے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جی ہاں، اہل جنت سوال کریں گے جہنمیوں سے تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا، تو وہ سب سے پہلا جو جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ نماز کا نہ پڑھنا، نماز کو ترک کرنا جہنمیوں والا فعل ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے ہوئے ہیں کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اس لیے آج ہم جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر وعید نماز پڑھنے والوں کے فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کون؟ وہ جو اپنی نمازوں کو الذین هم عن صلاتهم ساہون، بھولا بیٹھے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ لی، کبھی ایک پڑھ لی کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 8 دن نہ پڑھی صرف جمعہ پڑھ لیا۔ تو اس طرح نمازوں کے اندر سستی کرنے والوں کے لیے بھی فرمایا کہ ان کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ بالکل نہ پڑھنے والوں کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ لم نک من المصلین، ہم نماز جو ہے نہیں پڑھتے تھے، اس لیے آج جہنم میں جل رہے ہیں۔ یہ بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ میں جان بوجھ کر بلا عذر شرعی نماز چھوڑنے والا جو ہے کل قیامت کے دن جو ہے ایک حقب جہنم میں، جو کہ اس دنیا کے اعتبار سے 2,88,00,000 سال بنتے ہیں۔ آج کوئی بھی انسان ایک ماچس کی تیلی کے شعلے کو برداشت نہیں کر پا سکتا، لیکن کہاں پر 2,88,00,000 سال جو ہے وہ برداشت کر پائے گا جہنم کی آگ کو۔ اس لیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز کی عادت ڈالنی چاہیے، نماز پابندی سے پڑھنی چاہیے، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ قرآن میں 700 مرتبہ نماز کا ذکر ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ قائم کرو، اس لیے نماز کا قائم کرنا انتہائی لازم ہے۔ اب نماز بے نمازی کا معاملہ آپ دیکھیں کہ شریعت کے اندر فقہائے اربعہ نے جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اس کے معاملے کے لیے فرمایا۔ 3 ائمہ کا تو بڑا سخت موقف ہے، فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو اس زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف تھوڑا نرم ہے، فرماتے ہیں اس کو قید کر دو، اس وقت تک یہ قید رہے جب تک کہ یہ نماز کا عادی نہ بن جائے، نماز پڑھنا شروع نہ کر دے۔ اس سے بڑھ کر بے نمازی کی ذلت اور رسوائی اور کیا ہوگی۔ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز میرا ذکر کرتی ہے، وہ ذرات ہوں، وہ جمادات ہوں، وہ حشرات ہوں، وہ نباتات ہوں، وہ جانور ہوں، کوئی بھی ہوں، سب ذکر کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں، اونٹ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اونٹ بنایا ہے، مجھے گدھا نہیں بنایا۔ لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، گدھا کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا بنایا ہے۔ کتا نہیں بنایا، لوگ کسی نہ کسی درجے میں لوگوں کی خدمت پر مامور ہوں، کتا کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا ہے۔ خنزیر نہیں بنایا، پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں لوگوں کی خدمت پر مامور ہوں۔ خنزیر کہتا ہے اے اللہ تیرا کتنا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنایا ہے، بے نمازی نہیں بنایا، تو نے مجھے خنزیر بنایا ہے، بے نمازی نہیں بنایا۔ اب اسی سے اندازہ لگائیے کہ بے نمازی کا معاملہ کتنا خطرناک ہے، کہ وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے، خنزیر بھی اس سے پناہ مانگ رہا ہے۔ ایک حکایت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے معروف ہے کہ ایک خنزیر بھاگتا ہوا آیا، موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی یا موسیٰ لوگ بہت تنگ کرتے ہیں، میں اب تنگ آ گیا ہوں، اللہ سے استدعا کیجئے، اللہ سے استدعا کیجئے، دعا کیجئے اللہ مجھے انسان بنا دے۔
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے استدعا کی، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس کو انسان بنا دیتا ہوں لیکن اس کا حشر بے نمازیوں کے ساتھ ہوگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خنزیر سے کہا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تجھے انسان بنا دیتا ہوں لیکن یہ بات ذہن میں رکھ کل قیامت کے دن تیرا حشر جو ہے وہ بے نمازیوں کے ساتھ ہوگا۔ وہ خنزیر لکھا ہے کہ وہ خنزیر جو ہے وہ ادھر سے فوراً بھاگتا ہے، یہ جملے کہتے ہوئے اس سے بہتر ہے کہ میں خنزیر ہی رہوں، کل قیامت کے دن حساب تو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے معزز سامعین ناظرین، نماز کا اہتمام کیجئے، دونوں جہانوں کی کامیابی اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہر ایک انسان وہ کسی بھی مسلک اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، دنیا کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے اس کی جو ہے وہ دو خواہشیں ہوتی ہیں، ایک دنیا کے اعتبار سے ایک آخرت کے اعتبار سے۔ دنیا کے اعتبار سے خواہش یہ ہے کہ اللہ وسیع رزق حلال عطا فرمائے، کسی کا محتاج نہ ہوں، اور آخرت میں بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت عطا فرما دے۔ ہر انسان کی یہ دو خواہشیں لازمی ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، جیسے قدسی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ 5 وقت کے نماز کا اہتمام تم کر لو، تمہاری یہ دونوں خواہشیں میں پوری کر دوں گا، دنیا میں رزق میں وسعت عطا کروں گا، آخرت میں بغیر حساب کتاب کے جنت عطا کر دوں گا۔ کتنی بڑی کامیابی ہے، کتنا بڑا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، صرف 5 وقت کے نماز اہتمام سے پڑھنے کی وجہ سے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو 5 وقت کے نماز اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔